الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين صلاة سلاما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك قال اللہ تعالی فی مقام آخر وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله بسط واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن کریم برہان رشید میں سے دو مختلف مقامات سے آیات بینات کی تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی سورہ آل عمران کی ایک آیہ مقدسہ آیت نمبر 159 اس کا کچھ حصہ جس میں میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت دانائے سبل مولا کل ختم الرسل وجہ تخلیق کائنات مقصود کل کائنات رب کے ماہی صدرہ کے راہی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اخلاق کو بیان کیا گیا سورہ آل عمران کی جو آیہ کریمہ کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہو یعنی صحابہ کے لیے اپنے غلاموں کے لیے نرم دل ہو وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ اور اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو وہ ضرور آپ کے ارد گرد نہ ہوتے یعنی اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو اخلاقیات کے اس درجے پر فائز کیا ہے کہ یہ جو لوگ آپ کے ارد گرد ہیں یہ آپ کے اخلاقیات کی وجہ سے ہیں اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد نہ ہوتے اور دوسرا جو مقام ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ سورہ قلم کی یہ آیت ہے اور آیت نمبر 4 ہے
جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز فرمایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خلق عظیم عطا فرمایا. ایسے اخلاقیات اگر کسی کا اچھا اخلاق دیکھیں تو میں کہتا ہوں کہ فلاں صاحب بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں. کوئی مجھے کہہ دے گا کہ اخلاق بہت اچھا ہے. ایک دوسرے کے لیے ہم یہ الفاظ بول دیتے ہیں، لیکن خلق عظیم جس ہستی کے لیے خالق نے فرمایا وہ ہستی کائنات کے اندر ایک ہی ہے جو میرے اور آپ کے آقا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اب یہ دیکھیں حضرت علامہ علی بن محمد خازن صاحب تفسیر خازن وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اس کی تفسیر ہے. اور یہ بھی اس سے ماقبل جو آیت ہے اس سے ماقبل آیت ہے، یعنی ایک ہی صورت ہے. القلم، اس کو سورہ نون بھی کہتے ہیں، سورہ القلم بھی کہتے ہیں. یہ مکہ میں نازل ہوئی، شروع ہو رہی ہے نون والقلم وما یسطرون، قلم اور ان کے لکھے کی قسم. یہ رب ارشاد فرما رہا ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، دیوانہ نہیں ہو. معاذ اللہ کافروں نے نبی پاک علیہ السلام کو مجنون کہا، دیوانہ کہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشت. اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی تردید فرمائی، محبوب آپ مجنون نہیں ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے. آگے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلق عظیم پر فائز فرمایا، آپ کو خلق عظیم عطا فرمایا. جس نے میرے نبی کو مجنون کہا، دیکھیں رب اس کی کلاس کیسے لے رہا ہے. آگے فرما رہا ہے مناع للخیر معتد اثیم، بلائی سے بڑا دور روکنے والا، حد سے بڑھنے والا گناہگار. آگے سنیے فرمایا عتل بعد ذالک ظنیم، سجنا جڑا تینوں دیوانہ آکے او ہے ہی پکا حرام. اس کا ترجمہ میں نے پنجابی میں کیا تھا کہ چوٹ ٹیٹ کر کے لگے. عتل بعد ذالک ظنیم، او پکا حرام دا. ادھر ایک مولوی صاحب ہیں بڑا درس دیتے ہیں، تو ایک دن تقریر کرتے کرتے جذبات میں آ کے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ سنی بریلوی کہتے ہیں قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے، یہ مطلقاً کہہ دیتے ہیں. میں اگر ان سے پوچھوں بتاؤ میرا ذکر کہاں ہے تو پھر کہاں سے نکالیں گے؟ میرے والد صاحب نے فرمایا میں دسنا. انہاں کیا کتے، انہاں کیا اتل بعد ذالک ظنیم. بات سمجھ آئی ہے نا؟ تو حاضرین کرام، جو نبی پاک علیہ السلام کا بے ادب اور گستاخ ہے نا، رب فرما رہا ہے اس کی اصل میں خطا ہے، وہ حلالی نہیں. یعنی نبی پاک کا بے ادب حلالی ہو ہی نہیں، وہ پکا حرامی ہے. یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے. اور یہ ولید بن مغیرہ تھا کافر، خالد بن ولید کے والد، اس کا باپ خالد بن ولید جلیل القدر صحابہ میں سے. میرے نبی پاک علیہ السلام کا، آپ کی فوج کا اور آپ کی صفوں کا مجاہد حضرت خالد بن ولید، لیکن باپ قرآن کی نص سے حرامی ثابت. نبی پاک علیہ السلام نے جب رب کا فرمان سنایا نا تو ولید بن مغیرہ چونک گیا. اپنی ماں کے پاس جا کے اس کے گلے پہ تلوار رکھ کے پوچھتا ہے بتا میرا باپ. اس نے کہا بیٹا اتنے عرصے کے بعد اچانک تجھے کیسے یہ خیال آیا کہ باپ کا پوچھ لوں؟ یہ تجھے کیسے خیال آ گیا اچانک؟ کہا آج جس نے
اس بات کا ذکر کیا ہے کہ میرا باپ وہ نہیں جس کی ودیت مجھ پہ بولی جاتی ہے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جو سرکار پہ تہمت لگا رہا ہے معاذ اللہ، وہ بھی کہہ رہا ہے انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی انہوں نے غلط بیانی نہیں کی، میں اس کی زبان سے سن کے آیا۔ ماں دیئے جیڑا ماں دی گردن تے تلوار رکھ کے پوچھے دس میرا پیو کون ہے، اے حلال دے والا کام ہے؟ اجے بھی تینوں کو پوچھن دی ضرورت ہے؟ یہ حلال دے والا کام تے نہیں ہے جیڑا ماں نو ایتھے تلوار رکھے۔ ماں نے بتایا تیرا باپ مغیرہ جس کی ولدیت تجھ پہ لکھی بولی جا رہی ہے وہ تیرا باپ نہیں ہے، وہ تو نامرد ہے۔ میں نے جائیداد کے حصول کے لیے، لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے ایک چرواہے کے ساتھ زنا کیا، اس کے نتیجے میں تو پیدا ہوا۔ یعنی ویکھ لو جڑا نبی دا گستاخ ہے او حلال دا سمجھ آگئی۔ تو اسی سورہ کے اندر رب فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاقیات کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے اخلاقیات کے اعلیٰ درجے پہ فائز کیا۔ آپ دیکھیں نا، صرف اخلاق نہیں، علم بھی۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، وہاں بھی عظیم کا ذکر ہے، یہاں بھی اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہاں بھی خلق عظیم ہے۔ سمجھ آگئی ہے نا؟ گل پلے پہ رہی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ نے ایسے اخلاقیات عطا کی، آپ دیکھیں کہ سب سے اس کی بہترین مثال علماء دیتے ہیں کہ طائف کے لوگوں نے کتنا ظلم کیا۔ طائف کے لوگوں نے ظلم کیا اور اس قدر کہ نبی پاک علیہ السلام کا خون مبارک داڑھی سے ٹپک رہا ہے، پیشانی زخمی، اور آقا کریم علیہ السلام بیٹھ جاتے ہیں، زخموں سے چور ہیں، پنڈلیوں پہ پہاڑ کے جو پتھر ہیں نا وہ مارے جاتے ہیں، تو سرکار بیٹھ جاتے ہیں، پنڈلیوں سے خون چلتا ہے، نالین تر ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کو پکڑ کے کافر کھڑا کرتے ہیں، پھر پتھر مارے جاتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ پاک سلام اللہ علیہا، آپ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا آقا زندگی میں آپ کے لیے سخت ترین دن کون سا ہے؟ آپ کے تبلیغ کے جو سال ایام گزرے سب سے سخت دن آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ فرمایا عائشہ جب طائف کے لوگوں نے مجھ پہ پتھر برسائے، اس سے زیادہ سخت دن مجھ پہ نہیں آیا۔ نبی پاک علیہ السلام زخموں سے چور ہو گئے، تو دو کافر تھے، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا نا، تو انہوں نے اپنے غلام کو بھیج کے کہا کہ وہ جو شخص زخمی ہے نا یہ ربیہ کے بیٹے تھے، کہا کہ جاؤ اس کو یہ شربت پلاؤ۔ لیکن یعنی کافر ہو کے حضور کے دشمن تھے، پتھر مارنے والوں میں وہ شامل تھے، چونکہ نبی پاک علیہ السلام کے قبیلے سے ان کا تعلق تھا، ایک خاندانی تعلق کی بنا پر انہوں نے شربت بھیجا اپنے غلام کے ہاتھ۔ وہ جو غلام تھا وہ یونس علیہ السلام جس علاقہ میں تشریف لائے تھے اس علاقے کا تھا، بولی بھی اسی علاقے کی بولتا تھا۔ یہ ربیہ کے بیٹوں نے کہا کہ تم جا کر اس کو یہ شربت پلاؤ، لیکن اس سے کوئی کلام نہ کرنا، بات نہ کرنا۔ کہا بات کیوں نہ کروں؟ کہا وہ باتوں باتوں میں لوگوں کو اپنا کر لیتا ہے۔ یعنی اخلاقیات کا کفار کو بھی پتا ہے، کہا کہ وہ باتوں باتوں میں اپنا کر لیتا، بات نہیں کرنی ان سے، ان کے اخلاق ایسے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں بات نہیں کروں گا، میں شربت پیش کر کے واپس آ جاؤں گا۔ اب یہ دونوں دور سے دیکھ رہے ہیں، دور سے دیکھ رہے تھے، تو کیا ہوا؟ اس نے شربت پیش کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے نہ اس سے کوئی بات کی، نہ اس نے حضور سے کوئی بات کی، وہ دور سے دیکھ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے یوں پیالہ پکڑا تو پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ آگے سے پوچھتا ہے ہمارے علاقے کے لوگ، یعنی جس علاقے کا میں ہوں، وہ تو پینے سے پہلے یہ نہیں پڑھتے جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہاں تو میرے بھائی یونس علیہ السلام کے علاقے کا ہے نا۔ یہ بات سنتے ہی اس نے پاؤں پکڑ لی، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھا، مشرف با اسلام ہوا۔ دور سے اس کے مالکوں نے کہا ہے
منع کیا تھا کلام نہ کرنا، بات نہ کرنا، اس نے کہا کلام کیا کرتا؟ اللہ کی عزت کی قسم جو بات انہوں نے مجھے بتائی ہے سوائے پیغمبر کے یہ بات بتائی کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کے علاوہ یہ بات کوئی نہیں کر سکتا جو انہوں نے کی۔ ہن میں نو دسو تلوار دی نوک تے کلمہ نہیں پڑھایا۔ لا اکراہ فی الدین، اسلام میں سختی نہیں، جبر نہیں ہے، زبردستی کسی پہ اسلام مسلط نہیں کیا گیا۔ پوری تاریخ کو پڑھ کے دیکھیے، حتیٰ کہ اسلام میں تو اس قدر نرمی ہے کہ ایک جنگ کے اندر صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کے حکم پہ لڑ رہے تھے، مجاہدین اسلام، ایک کافر اور ایک صحابی آپس میں تلوار لڑا رہے تھے، سرکار دور سے دیکھ رہے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ پوری طرح جو مخالف تھا وہ صحابی پہ غلبہ پانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میرے نبی کے جانثار نے اس پہ غلبہ پایا۔ جب اس کو نیچے گرایا، وار کرنے لگا میرے نبی کا صحابی، اس نے جلدی سے کہا میں ایمان لایا اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ اب اس نے ظاہراً موت سے ڈر کے کلمہ پڑھا، صحابی سمجھ گیا یہ جان بچانے کے لیے کر رہا ہے، اس نے اس حوالے سے اجتہاد کیا میرے نبی کے صحابی، اس نے تلوار کا وار کیا، اس کو قتل کر دیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، تو نے پھر بھی مار دیا۔ احتیاط دیکھیے، صحابی نے عرض کی آقا آپ جانتے ہیں کہ اس نے کلمہ اس وقت نہیں پڑھا جب لڑ رہا تھا، جب وہ تلوار کے نیچے آ گیا، بالکل موت کے قریب پہنچ گیا، جان بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا، اوپر سے پڑھا، اندر سے نہیں پڑھا۔ سرکار نے فرمایا فلا شکرت علی قلبی کی، کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ احتیاط دیکھیے، یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اخلاقیات ہیں، اور یہ کنورٹ ہوئے حضور کے صحابہ میں، یہ تعلیمات سرکار نے اپنے غلاموں کو دی۔ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ایک جنگ میں لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے جو مد مقابل تھا اس کو آپ نے گرایا، آخری وار کرنے لگے تو اس نے حضرت علی کی طرف دیکھ کے تھوک دیا، تو مولا علی نے تلوار روک لی، فرمایا چلو بھاج جا۔ اس نے کہا اے علی میں نے مرتے گھٹیا کام کیا ہے، آپ کی طرف تھوکا ہے، آپ کی نفرت میں غصے میں اضافہ ہونا چاہیے تھا۔ فرمایا علی نفس کا غلام نہیں ہے، علی جب بھی تلوار اٹھاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے اٹھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نفس کا غلام نہیں ہوں، جب بھی تلوار اٹھاتا ہوں دین اسلام کی بقا کے لیے اٹھاتا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اٹھاتا ہوں۔ تو نے میری طرف تھوکا، تیری میری لڑائی ذاتی نہیں تھی، جب تو نے تھوکا میرا ذاتی غصہ شریک ضرور ہو گیا تھا، میں نے سوچا گھر تیرا بھی اجاڑ دوں، ملے وہاں سے بھی کچھ نہ، اس لیے سوچا پھر یہ کہہ کے علی پلٹے، اس نے دامن علی پکڑ کے کہا جس مصطفیٰ نے اتنے اعلیٰ اخلاقیات آپ کو سکھائے لے چلو نا اس مرشد کی بارگاہ میں تاکہ میں بھی کلمہ پڑھ کے تیرا پیر بھائی بن جاؤں۔ یہ اخلاقیات ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ایک بڑھیا تھی، نابینا عورت تھی، ضعیفہ تھی، میرا دل کرتا کہ میں اس کے ساتھ نیکی کروں، اس کے گھر کا کام کروں، اس کا کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس کے لیے کھانا پکاؤں، اپنے ہاتھوں سے اس کو کھانا کھلاؤں، لیکن جب بھی میں اس کے گھر گیا اس کے گھر کے سارے کام میں دیکھتا، بستر بھی ٹھپا ہوا ہے، گھر کی صفائی بھی ہوئی ہے، کھانا بھی وہ کھا چکی ہے، کوئی بندہ آتا ہے پتہ نہیں کون ہے، میں اس کی ہمیشہ تلاش میں رہتا۔ ایک دن فجر کی نماز کے فوراً بعد میں انتظار میں بیٹھ گیا اس کے دروازے کے پاس ایک طرف چھپ کے کہ میں بندہ تو دیکھوں کہ وہ کام کرنے والا کون ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد کی بات ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اچانک میں نے دیکھا ایک نقاب پوش یا اس نے رومال کے ساتھ اپنے چہرے کو ڈھکا ہوا ہے، وہ اس بڑھیا کے گھر کے اندر داخل ہوا، تو میں نے چپ
چپکے سے دیکھا. جب اس نے اندر جا کے رومال ہٹایا تو وہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، وقت کا خلیفہ بلا فصل اور نبیوں کے بعد تمام بشریت میں افضل حضرت جناب ابو بکر صدیق. اللہ آپ نے فرمایا وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے. تو اس کے بعد میں نے اس خواہش کا اظہار نہیں کیا. اتنے میں ایک اپنا جملہ آکھا. حضرت عمر نے آکھا کیونکہ ابو بکر دا پہلا نمبر ہے ہر حوالے نال، تے اس حوالے نال بھی ابو بکر دا پہلا نمبر ہی رہا. سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے میں نے پھر اس خواہش کو چھوڑ دیا. آپ فرماتے ہیں جس دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وصال فرما گئے، اس دن میں اس بڑھیا کے گھر گیا. آج مجھے اس کے ساتھ نیکی کا موقع مل رہا ہے. فرماتے ہیں جب میں اس کے گھر گیا میں نے اس کو نہیں بتایا، ابھی صدیق اکبر کے انتقال کی خبر بھی پھیلی نہیں تھی. میں چپ کر کے اس کے گھر گیا. میں نے چونکہ ابو بکر صدیق کو کام کرتے دیکھا بالکل بہنی اسی طرح. میں نے اس کا بستر اس کو ٹھپ دیتا، میں نے رکھ دیا. پھر میں نے گھر کی صفائی کی، اس کے لیے روٹی پکائی. روٹی پکا کے میں لے کے اس کے سامنے بیٹھا، بولا نہیں. لقمہ توڑ کے میں نے اس کے منہ میں ڈالا تو وہ کہتی ہے ہائے 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 ابو بکر فوت تو نہیں ہو گئے، ابو بکر فوت تو نہیں ہو گئے. حضرت عمر بولے، آواز میں کپ کپاہٹ تھی. کہنے لگے اماں میں تو بولا بھی نہیں، آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ آج ابو بکر نہیں آئے؟ وہ کہتی ہے ابو بکر جب بھی میرے منہ میں لقمہ ڈالتے تھے تو ٹھنڈا کر کے ڈالتے تھے، تو نے گرم گرم ڈال. مجھے لقمہ کھلانے کی ادا نے بتا دیا آج ابو بکر نہیں ہے، کوئی اور ہے. یہ شان ہے خدمتگاروں کی. یہ غلاموں کے اخلاقیات ہیں جنہوں نے حضور سے سیکھا ہے. تو سیکھنے والے یہ ہیں تو سکھانے والے کا کیا عالم ہے. یہ متعلمین ہیں، معلم کا کیا مقام ہے. بات سمجھ رہے ہیں میری؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن میری مجلس اور میرے قریب جاننا چاہتے ہو سب سے زیادہ کون ہوگا؟ آقا کریم نے فرمایا جاننا چاہتے ہو سب سے زیادہ میرے قریب کون ہوگا؟ صحابہ کرام نے عرض کی آقا جاننا چاہتے ہیں. فرمایا وہ شخص جس کے اخلاقیات اچھے ہیں. آقا کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں. اور آقا کریم علیہ السلام ایک حدیث پاک حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. یعنی کہ انسانیت میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاقیات اچھا. اخلاقیات آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف پیار سے بولنا؟ اس میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں. آپ کا پورے کا پورا کردار جو ہے وہ اخلاقیات ہے. پورا کردار، آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا. حضور نبی کریم علیہ السلام کی لخت جگر، جب سرکار کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانے پینے کی بات آتی ہے نا تو وہ شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ صابرہ شاکرہ، عالمہ فاضلہ نیرہ منورہ فقیہہ قاریہ حافظہ صائمہ ازکیہ، جناب ملکہ فردوس بری حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. آپ ذہن میں آ جاتی ہے جناب حضرت ام المومنین صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے سیدہ پاک سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا کہ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانے پینے میں حضور علیہ السلام کی مشابہت رکھتے. آپ بیٹھتی بھی حضور کی طرح، چلتی بھی حضور کی طرح، کھاتی بھی حضور کی طرح، پیتی بھی حضور علیہ السلام کی طرح. ماشاءاللہ.
میں سنا توجہ کیجئے گا جناب سیدہ پاک، اور پھر دیکھیں آپ کے شہزادے، سنیے، ایک سر سے ناف تک تصویر مصطفیٰ شبیہ رسول، اور ایک ناف سے پاؤں تک. بہت شکریہ جی، یہ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے 10,000 آگے. امید ہے انشاءاللہ پیسے پورے ہو گئے ہوں. تو انوی ہے نا امید اس گل، چلو نہ ہوئی تے پورے نہ ہوئے تے میں پھر توڑے کو لے لاں. سبحان اللہ کو میں مانگ کے نہیں تھکنا، تسی دے کے نہیں تھکنا. میرا اپنا نصیب کہ میں اللہ رسول دے ناتے مانگنا، ذات واسطے نہیں. کدی وہ وقت ہی نہ آئے اللہ پاک اس تو پہلے موت دے کہ بندہ اپنے ذات واسطے سوال کرے. صرف رب دی بارگاہ چو مانگنا، جدو مانگنا تے مانگنا صدقہ 5 تن پاک. خدا دیتا ہے کھا لیتا ہوں 5 تن نام کے ٹکڑے، اسی در سے مجھے ملتے ہیں صبح و شام کے ٹکڑے. یہ خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے جن کو اس در کے اسی کھا کے مکردے نہیں، کہیں کھاندے بھی نہیں، تے ایسے نمک حرام نے مندے بھی نہیں. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہے منکر عجب کھانے غرانے میں. اچھا پتہ انہوں نے بھی ہے اس اہل بیت دی شان بیان کرن نال، انہاں دے دامن نال وابستہ ہون نال، لیکن اندر خون گندا ہوئے، ماں پیو چنگے نہ ہون تے بندہ بھیڑیاں حرکتاں کردہ پھڑیا کدھر نہ کدھر ہو جاندہ ہی. اندر گند ہوتا ہے نا جس کے، وہ نکل ہی آتا ہے کسی نہ کسی طرح. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، حضور کے صحابہ کے بغض سے بھی محفوظ فرمائے، آل بیت کے بغض سے بھی محفوظ فرمائے. ہمیں اللہ تعالیٰ سنی رکھے، صحیح العقیدہ سنی رکھے. ہمارے ہاتھ میں آل کا بھی دامن ہو اور نبی پاک کے اصحاب کا بھی دامن ہو. تو اسنین کریمین، ایک سر سے ناف تک مرزا صاحب اور ایک ناف سے پاؤں تک، یہ تصویر مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے. ایک دن دونوں شہزادے، اخلاق کی بات ہو رہی تھی، مسجد میں دونوں شہزادے آئے. ایک بزرگ ایک بابا وضو کر رہا ہے. بابا جی کا وضو ٹھیک نہیں، یا ترتیب ٹھیک نہیں تھی، یا کوئی کونیاں وغیرہ یا کوئی حصہ خشک رہ جاتا ہوگا. شہزادوں نے دیکھا، عمریں چھوٹی تھی تو پلنے والے تھے سیدہ پاک کی جھولی میں. اخلاقیات بوسیلہ سیدہ پاک حضور علیہ السلام کے اخلاقیات ان تک پہنچے تھے. تو نبی پاک علیہ السلام کے یہ دونوں شہزادے عمریں چھوٹی تھیں، ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے کہ بابا جی کا وضو ٹھیک نہیں ہے. اب بابا جی کو وضو بھی سکھانا ہے اور عزت نفس بھی مجروح نہیں کرنی. عزت نفس یعنی تواڈی عزت اس گھر دے ہاتھ وچ ہوے نا تے او مجروح نہیں ہو. یہ عزتوں کے محافظ ہیں. اچھا پچھلے جمعے جنگی حالات سے، آج تے فتح دے حالات نے. ذرا کھڑک کے بولو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی، ہمیں جذبے والی غیرت والی فوج عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزتیں عطا فرمائی. انڈیا نے چھپانے کی کوشش کی، پوری دنیا نے شور مچا دیا کہ حالت پاکستان نے چائنا دا مال استعمال کیتا ہے. کبیر خان اللہ تیجے نہ سٹاک کر کے رکھا. میں انڈیا کا ایک چینل سن رہا تھا، وہاں ایک پاکستانی کو انہوں نے لائن پہ لیا، کسی تبصرہ کرنے والے کو. اس پہ انہوں نے شاہ صاحب انہوں نے 2 مولویوں کا ذکر کیا کہ فلاں بھی آپ کا وہ مولوی ہے، وہ بھی کیا کہتے ہیں دہشت گرد ہے، آتنکوادی، وہ بھی ہے، فلاں بھی ہے. یہ دیکھیں انہوں نے آواز اٹھائی، انہوں نے یہ کیا، پریکٹیکلی وہ کیا، فلاں کیا. اب دیکھیں اچھا وہ ان 2 کے نام دے رہا تھا. جو پاکستانی جو تبصرہ کرنے والا تھا نا یا تجزیہ کار اس کو کہہ لیں، وہ کہتا تھا آلے تے 2 مولویاں دی گال آئی ہے جے تے 7 رضوی پیچھے پہ ہے. وہ جننے بیٹھے سن نا حال پا لیا. اگے کسی وقت ایو جے ماحول ہوندے سن تے نور جہان دے نغمے لگدے سن، سنے آیا سا تے ویکھیا نہیں ہو وقت آدن جذبے نو ابھارن واسطے. تے ہون اس سال جڑا جنگ اس باری لگی ہے نا او دے وچ ساڈے بابا جی دیاں تقریراں آئیں. فوجیاں دے جذبے بھی اللہ دے فضل و کرم نال دوبالا ہوئے.
سمجھ آئی ہے نا؟ اجے تے ویکھ لو ساڈے جنیاں دے نا ہی کافی. اور رستم سی نا، رستم وہ رستے چ کھلوتا، بڑا نا دا بڑا وجکا دب دبا رو. انہیں رستے تے ایک بندے نو آکے لفٹ منگی، گھوڑے تے بندہ جا رہا. انہیں آکھا میں جانا یار، مینوں بھی فلاں جگہ تک لے جاؤ. انہیں آکھا چل پیچھے بیٹھ جا. انہوں نہیں پتا رستم. بڑے لوگ پھر تعارف بھی نہیں کراندے میں فلانا ہاں. بڑے بڑے ہی ہوندے نے چاہے وہ جو بھی سی، لیکن بڑا تے ہے سی نا. اچھا وہ بیٹھا ہو دے پیچھے، ہن او چاہ رہا سی کہ بھئی اے بس ایسا بھی میں جان جائے میں رستم. ہن تعارف وہ کرا رہا ہے. کیویں کرا رہا ہے؟ او انج دیاں حرکتاں یعنی سر رکھے بھئی اینوں وجے تے اینوں سمجھ لگے بھی ایڈا طاقتور بندہ رستم ہو سکدا ہے تے محسوس کرے تے مینوں آکھے تو کون ہے تاں میں دساں. آپ تعارف نہ کر. انہیں سر ماریا نا. انہیں آکھا ایک لفٹ منگی او تو سر ماردا، بہنا ہی بہ نہیں تے تھلے لے جا. انہیں کہا لے جا تھلے. انی گل کیتی نا. انہیں کہا ہون گل بندی نہیں، ہون تے عزت حتک تک آ گئی. انہیں کہا رستم آئے. انی گل کیتی، انہیں گھوڑے تو چھال ماری، گھوڑا چھوڑ کے بھی. انہیں کہا مار ہوئے تیرے نال ہوتے تیرے نام دی زیادہ عیبت ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے روب کے ساتھ میری مدد کی. میرا مخالف مہینے کی مسافت پہ ہو، اس پہ اللہ نے میرا روب طاری کر دیا. تو حضور کا مخالف مہینہ مسافت حضور سے دوری پر ہو، اس پہ روب طاری ہے. تو سرکار کے صدقے حضور کا غلام بھی مہینہ دوری پہ بیٹھا ہو، اس کا دشمن بھی مہینہ دوری پہ ڈرتا رہتا ہے. اوے مومن، یہ تو مطلب ہے مومن تے غیرت مند ہے نا ساڈا لیڈر. تو ہم نے پاک فوج کے لیے دعا بھی کرنی ہے. ہر وقت ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. فوج ہماری ہے، غیرت مند فوج ہے، اور دنیا کی سب سے پاورفل فوج ہے. سب سے بڑی بات میں نے پچھلے جمعے بھی کہا، جنگیں افرادی قوت اسلحہ کے زور پہ نہیں، جذبے کے ساتھ لڑی جاتی ہیں. اور سب سے بڑا جذبہ جو ہے وہ جذبہ ایمانی ہے، ایمانی غیرت. یہ ان کے فکر کے امین ہے جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق لڑی تھی، جو روزہ رکھ کے بدر میں میرے نبی کے ساتھ شریک تھے. یہ ان میرے نبی کے وفاداروں کی فکر کی امین ہے ہماری پاک فوج. اللہ پاک ہماری فوج کو سلامت رکھے، ہر جوان کی خیر فرمائے، ہمارے ملک کی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. سبحان اللہ. شہزادوں نے کہا کہ بابے کا وضو ٹھیک کروانا ہے. مسجد میں گئے، آگے بابا جی کو کہتے ہیں بابا جی میں حسن ہوں، یہ حسین ہے. حسن کہتا ہے وضو میرا ٹھیک ہے، حسین کہتا ہے وضو میرا ٹھیک ہے. بابا جی آپ مہربانی کریں جج بنے، ہم دونوں وضو کریں گے، آپ دیکھ کر بتائیں وضو کس کا ٹھیک ہے. دونوں شہزادوں نے نانا کی کاپی کی. نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق شہزادوں نے وضو کیا. جب مکمل ہو گیا تو کہا بابا جی بتائیے کس کا وضو ٹھیک ہے. بابے آکھا تواڈے دوواں دا ٹھیک ہے، میرا ٹھیک ہے. مسئلہ بھی سمجھا دیا، عزت نفس بھی مجروح نہ کی، یعنی اس کا بھی خیال رکھا. تو مجھے بتائیں یہ تو نواسوں کا مقام ہے، پھر آقا کریم کے اخلاقیات. نبی پاک علیہ السلام ایک گلی سے گزر رہے تھے تو چند صحابہ ساتھ تھے. ایک یہودن کا گھر آیا، حضور علیہ السلام اس گھر کے آگے رک گئے. تو نبی پاک علیہ السلام اب دیکھیے یہ دین کیسے پھیل رہا ہے. اس میں اخلاقیات سب سے پہلی چیز. اور نبی پاک علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے اپنا کردار پیش کیا جب کافروں نے دلیل مانگی تھی. سمجھ آئیے؟ چاچا جی سبحان اللہ نہیں آکرے، چاچا جی انتظار اچھنے بھئی قاضی احمد حسن دا جو چنگا پسینہ نکلنا میں پھر بولنا. تے اے نہ دی جدوں میں نو داد مل دی ہے تے میرا خون واج جانا ہے. ایک کل ویسے انہوں نے ٹیلی فون تے میری بڑی حوصلہ افزائی کی. اور آپ کی محبتیں ہیں، سارے اب آپ محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ محبت سلامت رکھے. اور ڈوگر اتھی گائے گا تیری بڑی مہربانی. میں نو پتہ روپیہ تو ایک نہیں دینا تے گردنا بھی تو ہر بندے دی پھلانگی تے نوٹ ایدے کل انہیں ہوندے جے تسی حیران ہو جا. میرا بیلی یہ تاں واسطے میں خوش طبی کی تھی ہے، تسی سبحان اللہ کہہ دے. بات عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام ایک گلی سے گزر رہے تھے
تو یہودن عورت تھی، اس کا گھر آیا، سرکار صحابہ سے گفتگو فرما رہے تھے، تو اس کے گھر کے آگے نبی پاک علیہ السلام نے اس طرح اس کے گھر کو پشت لگائی، ٹیک لگائی۔ اندر سے یہودن آئی، اس نے کہا آپ مسلمانوں کے نبی ہیں، ہم نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، آپ کو مانتے نہیں، ہمارے دروازے کے آگے کیوں کھڑے ہیں؟ اس نے غصے کا اظہار کیا تو نبی پاک علیہ السلام اس کو دیکھ کے مسکرانے لگے، صحابہ کو روک دیا، تم نے نہیں بولنا۔ سرکار مسکرائے، اس نے غصہ مزید کیا، اب اس نے زور سے دروازہ بند کیا، کھڑکیاں زور زور سے بند کی، یعنی اس نے یہ محسوس کروایا کہ آپ کا مسکرانا بھی مجھے معاذ اللہ پسند نہیں آیا۔ اب نبی پاک نے ٹیک چھوڑی، وہ اندر چلی گئی، حضور علیہ السلام نے پھر لگا لیا۔ صحابہ نے عرض کی آقا یہ حکمت آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے دوبارہ کس حکمت کے تحت پشت مبارک پھر لگائی؟ لیکن اتنا عرض کریں گے اگر وہ پھر دوبارہ آئی اور اس کا انداز وہی ہوا، سونیاں پھر اساں اپنے جذبات تے قابو نہیں پا سکا، کملی والے ہو پھر اساں روکنا نہ، بس یہ بات چل رہی تھی۔ بی بی بائرہ سر پہ چادر ہے، نظریں ندامت سے جھکی ہیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتی ہے اے آقا جو میں نے باتیں ابھی کی تھیں ان باتوں کی معافی مل سکتی ہے؟ اب یہ دین کیسے پھیل رہا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ ذات جس نے رسول کو بھیجا دین حق اور ہدایت دے کے بھیجا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ایسا دین دے کے بھیجا لیظہرہ علی الدین کلہ، جو تمام ادیان پہ غالب آنے والا دین ہے۔ اب میرے آقا کریم مسکرائے، سرکار نے فرمایا اے اللہ کی بندی اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں پھر میرا کلمہ پڑھ لے، اللہ کی توحید پہ ایمان لا، میری نبوت اور رسالت پہ ایمان لے کے آ۔ یہ سننے کی دیر تھی، وہ بی بی کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ کلمہ پڑھا، دین اسلام میں شامل ہو گئی۔ اب آقا کریم ختم نبوت کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس کو دعائیں دی، واعظ و نصیحت کرنے کے بعد بی بی چلی گئی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، پہلے وہی بی بی آ کے بے ادبی کرتی ہے، پھر وہی اندر سے آ کے کلمہ پڑھتی ہے، معافی مانگتی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ ظاہراً ہم نے کچھ نہ دیکھا، نہ تقریر، نہ تبلیغ، نہ معجزات، نہ کوئی کمال۔ آقا اس نے کلمہ کیسے پڑھ لیا؟ میرے آقا کریم نے فرمایا اے میرے غلاموں جب میں نے اس کے گھر سے پشت لگائی اس کو اچھا نہ لگا، جب میں نے ٹیک ہٹائی میرے اللہ کو اچھا نہ لگا، مجھے خالق نے فرمایا اے پیارے حبیب ابھی یہی رک جائیے، کیونکہ اب ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی جس گھر کو آپ کی پشت لگ جائے وہ گھر والے جہنم چلے جائیں۔ اللہ اب سنیے توجہ کے ساتھ، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ اخلاقیات عطا فرمائے۔ رب فرماتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت کشتہ عشق مصطفیٰ شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق میں عظیم کہا
تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرائے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا، قسم شب تار میں راز یہ تھا، واللیل اذا سجا، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ سیدی اعلیٰ حضرت آپ فرما رہے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، جو کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ توجہ کیجئے، شہر کی قسم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، لعمرک سجنا مینوں تیری چڑھدی جوانی دی قسم، وکیلی ہی تواڈی زبان تو نکلن والے ایک ایک لفظ دی قسم۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اور آگے اگر ذوق اجازت دے رہا ہے، تیرا مسنت ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح الامین، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ آفاقہا گردیدہ ام مغرے بتا ورزیدہ ام بسیار خوبہ دیدہ ام، لیکن تو چیزیں دیگری، تو ہی سرور ہے دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ یہی کہتی ہے بلبلیں باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں، ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوخی تب رضا کی قسم۔ پورے کلام اچ قسمان، کیونکہ رب دے کلام اچ بھی قسمان۔
رب کے کلام میں بھی قسم ہے، کبھی زلفوں کی قسم، کبھی چہرے کی قسم، کبھی جوانی کی قسم، کبھی کلام کی قسم، کبھی شعر کی قسم، کبھی کمل کا ذکر۔ منشا یہی ہے سلسلہ کیلو کال کی، ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال۔ لوگ آدھیں یا رسول اللہ نہ آکو، میرے والد صاحب فرماتے سن رب آکھیا یا ایوہ المزمل، میرے والد صاحب فرماتے تھے رب آکھیا تو آدھا یا رسول اللہ نہ آکھ، رب آدھا یا کملی آلیا، یا ایوہ المدثر۔ اگر کمبل اوڑھ کے کھڑے ہو جائیں تو یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ قرآن تے سبحان اللہ، ذرا باواز بلند بولیے۔ گرمی کی شدت کا بھی مجھے احساس ہے، اور جب تک گرمی شروع ہوئی ہے، عشق دی گرمی نہ لوئے، گرمی زیادہ تے نہیں، ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسن ڈار صاحب تشریف فرمائے، یہ ہمارے مسجد کمیٹی کے چیئرمین ہیں، یہ کہہ رہے تھے میں نے آپ کی پوری تقریر سننی ہے، کچھ مصروفیات تھی پچھلے دنوں ان کی، مدینہ شریف میں بھی پورا مہینہ رمضان کا گزارا، تو آج وہ بھی وقت سے آئے، ایسی چھوڑ کے لوگ، ڈاکٹر ظفر لطیف صاحب ہیں، ہمارے اقبال صاحب، یہ بھی مصروفیات کے باعث غیر حاضریاں، میرے بزرگاں دے جڑے ہونا تسی تواڈی میں غیر حاضری ادب نال قبول کر لینا، کیونکہ تواڈے تے میرا روب نہیں چل سکتا۔ منیر صاحب یہ باول نگر سے آئے ہیں، بالکل بارڈر ایریا، میں ان کے پاس جاتا ہوں ہر سال، یہ مجھے بارڈر پہ لے جاتے ہیں، ان کی وہاں واقفیت بھی ہے، انہوں نے ایک باری میں نے کہا اسی کسی دن تو انہوں بارڈر ٹپا دینا، میں کہا ٹپا تسی دو گے، واپس کون کرائے گا؟ اللہ پاک تو انہوں سلامت رکھے، ذرا مسکرا کے محبت اور عقیدت نہ لاکھو سبحان اللہ۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بابا نور سیالوی صاحب بھی بیٹھے ہوئے، کئی بندے نویں نوجوان آدھے نے بابا نور سیالوی، او بابا جڑا بیٹھا جے نا اے کرسی تے، اے جے بابا نور سیالوی، او پیچھے انہاں دے نام تے ساؤنڈ جے۔ والد صاحب جمعہ پڑھاتے تھے، یہ آڈیو کیسٹ ریکارڈ کرتے تھے، یہ ساتھ بھی سفروں پہ جاتے تھے، تو یہ یعقوب صاحب ان کے بیٹے ہیں، انہی کے نام پہ یہ ساؤنڈ سسٹم ہے۔ اللہ تعالیٰ بابا جی کو سلامت رکھے۔ سرکار کمبل اوڑھ کے کھڑے ہو جائیں، یا ایوہ المزمل، سرکار چادر تان کے لیٹ جائیں، یا ایوہ المدثر، میرے آقا پیشانی پہ بل آئے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، میرے آقا کریم مکہ کی گلی میں قدم رکھے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میرے آقا بولے آواز آتی ہے وما ینطق عن الہوی، زبان آپ کی ہے کلام خدا کا، والضحیٰ واللیل اذا سجا، مکھ والضحیٰ زلف واللیل، ایک ایک حرف سجن تے نادا دسدا وانگ قرآن، ہر دم یاد سجن وچ رہنا، ساڈا اے ہو ورد زبان، سورت یار دی ویندیا رہنا، ایتا کل عملہ دی جانے، آزم ساڈا دین کی پوچھنے، ساڈا اے ہو دین ایمانے۔ یار ہیں جی، ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، پروگرام نہیں سی میرا بیان کرندہ لیکن ہونا آ گیا ہے بھی اخلاقیات دے حوالے میں، اجازت ہوئے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک اچھا واقعہ بڑا وائرل بڑا ہے، بڑے عرصے بعد میں بیان کرنے لگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک شخص کے بارے میں حکم جاری کیا،
یمامہ کے علاقے کا اپنے قبیلے کا بہت بڑا سردار، با اثر سردار، متکبر بھی تھا، سونا بھی تھا، قد بوتل، گورا چٹا۔ اس نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں حالت کفر میں کہا مجھے محمد سے برا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نواشد، بندہ کوئی نہیں لگتا، معاذ اللہ مدینے سے برا شہر کوئی نہیں لگتا۔ اس کی وجہ سے ایک جنگ میں مسلمانوں کا نقصان ہوا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جہاں وہ ملے اس کو قتل کرو۔ نام تھا سمامہ بن اسال۔ سرکار نے فرمایا جہاں ملے اس کو قتل کرو۔ صحابہ نے ایک جگہ پہ اس کو پا لیا، کسی موقع پر اس کو گرفتار کر لیا۔ شاید ذہن میں یہ آیا ہوگا پتہ نہیں یہ بندہ وہی ہے جس کا حضور نے حکم دیا، احتیاط برتی کہ اس کو بارگاہ نبوت میں پیش کرتے ہیں، پھر حضور سے پوچھتے ہیں کہ یہ وہی بندہ تو پھر جو آپ حکم کریں گے۔ سرکار کی بارگاہ میں اس کو لایا گیا، مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ اس کو باندھ دیا گیا۔ توجہ میری طرف رکھیے، مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ اس کو باندھ دیا گیا اور نبی پاک علیہ السلام کو خبر کی گئی کہ آپ تشریف لائیے، اس کو دیکھیے۔ سمامہ کو پتا تھا وہ میں ہی ہوں، بادشاہ تھا، سردار تھا، لیکن یہاں گرفتار ہو گیا۔ تو اس نے ذہن میں یہ پروگرام بنا لیا کہ جب مسلمانوں کے نبی آئیں گے نا میں ان کی طرف دیکھوں گا نہیں، میں منہ تھلے رکھوں، میں انہوں نے معاذ اللہ دیکھ بھی نہیں سکتا، یعنی یہ اس نے اپنے دل میں سوچ لیا۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، جب سرکار آئے نا اس نے نظریں آنے کی قدموں کی آہٹ محسوس کی۔ سرکار آ رہے ہیں۔ ایک روایت ہے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں جنگلی جانور یعنی ہرن تھا، تو وہ نا بڑی شرارتیں کرتا، ہرن تھا نا، جنگلی جانور تھا، اچھلتا کودتا نقصان کرتا، کبھی ادھر بھاگتا کبھی ادھر بھاگتا۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے گھر میں تھا، جب حضور آتے نا شریف بن کے بیٹھ جاتے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ وہ اچھل کود کرتا ہوتا، حضور آتے فوراً قابو میں، کہتے نہیں وہ ایڈا سیانا سی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور دے قدمہ دی آٹھ تو انہوں محسوس ہو جاندہ سی حضور آ رہے ہیں، وہ پہلے ہی سیانا بڑھ کے جاندہ۔ تو میں کہتی یا رسول اللہ یہ بڑا تنگ کرتا، فرمایا نہیں عائشہ ہے تو بڑا شریف جانور ہے۔ ہاں کیا بات ہے، وہاں پروفیسر صاحب کہتے ہیں جنگلی ہو کے بھی بات تے چار لتاں لا ہو کے بھی بات، تھوڑا جا میں ہوتے آشی اللہ نے چار لتاں لا ہو کے بھی بات، اب اللہ کرے دو لتاں لے نوی حیا آ جائے، نبی پاک دا بھی حیا کرے، نبی پاک دی آل دا حیا کرے، نبی پاک دے اصحاب دا حیا کرے، شرم کرے، شرم کرے۔ میری بات ایک دل کی تختی پہ نوٹ کر لو، حضور کے صحابہ یا سرکار کی آل بیت کا بے ادب وہ ہوگا جس کے دل میں حضور کی کامل محبت نہیں ہوگی۔ جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی نا، کامل محبت، آل بیت اور صحابہ تو بڑا اونچیاں ہستیاں ہیں، جس کے دل میں سرکار کی پوری محبت ہوگی وہ سرکار کی پسندیدہ سبزی کا بھی حیا کرے گا، وہ کدو کو بھی کدو شریف کہے گا۔ تیڑے دکڑے دوڑے کھاندڑیاں، تیڑے باندیاں دیمہ باندڑیاں، تیڑے نام تو مفت بھی کاندڑیاں، ہم دردیاں کتیاں نالا، کتوں کا بھی حیا کرتے۔ مدینے دی دینوں کھٹی آنکھوں تے بے ادبی ہو گئی، تے نبی پاک دی آل سرکار دے اصحاب تے نکتہ چینی کرے تے کوئی بے ادبی نہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تجھ کو کھائے تپے سکر تیرے دل میں یہ کس سے بخار ہے؟ توجہ کیجئے، سرکار نے فرمایا حضور تشریف لائے تو سمامہ نے منہ نیچے کر لیا۔ آقا کریم علیہ السلام ویکھو اخلاقیات، آرڈر کیتا جتھے لبے مار دیتے بندہ ہوئی، سرکار تشریف لائے، پروگرام بدل گیا۔ کریم نے نا، لاجپال نے نا دیکھ کے کہا سمامہ جی سنا تیرے نال کی کریے، آپ آرڈر کیتا قتل کرنا، ہون آپ پوچھ رہے ہیں کی کریے؟
انہیں اگو آکھا جی ہون توڑا مجرمہ توڑے کول قید ہاں، چاہے تے مار دیو سزا دیو چاہے چھڑ دیو، لیکن ایک گل کرانگا، اگر آپ مجھے فدیہ لے کے چھوڑ دیں تو زیادہ دے دوں گا، چھوڑ دیں، اگر ویسے ہی مفت میں احسان کر دیں، آپ احسان کرنے والے ہیں مجھے پتہ چلا ہے تو مجھے چھوڑ دیں، بڑے قبیلے کا بندہ ہوں، ہمیشہ ساری زندگی آپ کا احسان بھولوں گا نہیں۔ تو تیسری بات، اگر مجھے آپ نے مار دیا نا، میرا کوئی قبیلہ اتنا گیا گزرا نہیں ہے، پھر آپ سے بھی میرا قبیلہ بدلا نہیں۔ یہ تین باتیں اس نے کی، یہ تیسری بات دھمکی تھی اور سخت لہجے میں اس نے کی۔ میرے لاجپال آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تو نے تین باتیں کی ہیں، ایک میں کروں، اس نے منہ نیچے کیا، جی جی کریں، آپ جتنی مرضی کریں، فرمایا نہیں ایک کرنی ہے، جی جی کریں، فرمایا ایک باری میرے وال ویکھتے سے یار جڑے نہیں سمجھے پتہ نہیں کتھے گھومنے۔ نبی پاک نے فرمایا ایک بار میری طرف دیکھ لے، انہیں کیا جی اور جڑی مرضی منوا لو، اے جڑی گل ہے نا تواڈے ال ویکھن والی یہ ناممکن۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، صحابہ سے کہا اس کا خیال رکھنا، اس کا جو وہ سٹیٹس ہے نا اس کے قبیلے میں اس کا خیال رکھنا، بے عزت نہیں کرنا، بے عزت نہیں کرنا، جو اس کی ضرورت ہو اس کو وہاں یہاں دینا، میں بتاؤں گا اس کے ساتھ کیا کرنا۔ سرکار تشریف لے گئے، دوسرے دن آئے، ہاں بھائی سمامہ کیا کریں، اس نے وہی تین باتیں پھر دوہرا۔ نبی پاک نے فرمایا ایک ہی میری بھی بات ہے، کیا ایک بار میری طرف دیکھ، نہیں جی نہیں میں نہیں دیکھوں گا، فرمایا ٹھیک ہے، پھر چلے گئے، تیسرے دن پھر آئے۔ اب جب تیسرا دن آیا، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء ختم نبوت کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لائے، سرکار نے فرمایا سمامہ آج آخری دن، لاسٹ وارننگ، آخری چانس، بتا تیرے ساتھ کیا کریں۔ کہنے لگا وہی تین باتیں کہ اگر مجھے چھوڑ دے فدیہ چاہیے میں ڈبل دے دوں گا، اگر مجھ پہ احسان کیجئے ساری زندگی یاد رکھوں گا، تیسری بات یہ اگر میں قتل کیا گیا میرا قبیلہ آپ سے بدلہ لے گا۔ سرکار نے فرمایا میری بھی وہی بات، ایک بار میری طرف دیکھ، ایک بار دیکھ۔ کہنے لگا سر حاضر ہے، کاٹ کے دھڑ سے جدا کر دو، میں آپ کی طرف نہیں دیکھوں گا۔ آقا کریم نے فرمایا میں اپنا فیصلہ سنانے والا ہوں۔ کہنے لگا بالکل سنائیے، پہلے دن سنا دیتے، انتظار کیوں کیا، میری تو یہی بات ہے جو میں نے کر دی۔ آقا کریم نے فرمایا لے سن میرا فیصلہ، اس نے کہا میں تیار۔ سرکار نے فرمایا اے میرے غلاموں کھول دو رسیاں، رسیاں کھول دی گئی۔ سرکار نے فرمایا او سمامہ جا چلا جا، تیری مرضی، ہم نے تو اسلام پیش کر دیا، مان یا نہ مان یہ تیرا مقدر ہے۔ اگر میری طرف دیکھ لیتا جہنم سے بچ جاتا، تیری آخرت سمر جاتی، جا چلا جا۔ جب سرکار نے فرمایا چلا جا، سمامہ بن اسال نے دوڑ لگا دی، دوڑتے دوڑتے اس کے دل نے کہا اے نکل تو آیا ہے، تو نے دھمکی امیز لہجے میں بات کی، تجھے دھمکی کا جواب دھمکی میں نہیں ملا، تو نے مال آفر کیا، تجھ سے مال نہ مانگا گیا، تجھے چھوڑ دیا گیا، ایک بات کا تقاضا کیا گیا، میری طرف دیکھ، تو نے نہ دیکھا، اے چل اب تو نکل آیا ہے، ذرا دیکھ تو صحیح 3 دن سے محمد نے کیوں کہا میری طرف دیکھ، ذرا میں دیکھوں تو صحیح۔ دوڑتے دوڑتے بھاگتے بھاگتے سمامہ نے پلٹ کے پیچھے دیکھا، جب پیچھے دیکھا تے پہلی نظر لٹ لیا ماہی تیرے ہار شنگارا، قاتل نین
تے کنڈل زلفاں پیاں دوروں مارن مارا کسے نو کول نہیں پھڑکن دتا تیرے حسن دے پہرے داراں ایک ہی کلا تو نہیں آزم اتھے ہو گئے قتل ہزاراں ذرا سبحان اللہ باواز بلند کے سمامہ بن اسال نے پلٹ کے دیکھا سمامہ بن اسال نے پلٹ کے دیکھا کہتے ہیں جب میں نے پلٹ کے دیکھا میرے قدم آگے بھاگ رہے تھے میرا دل پیچھے بھاگا ذرا سبحان اللہ باواز بلند کے کہتے ہیں میرا دل پیچھے بھاگا کیا کرتا وجہ کیا تھی جیوں کھولے والزلفاں دے جاندہ راگی راہ بھول جاوے جے او رکھے ہاتھ نال پھلاں دے ہاتھ پھلاں تو ود جاوے اوے پھس جائے جے چاند دا پنچھی اڑنا ہی بھول جائے آزم کہر دی حسن جوانی جدی جھال نہ جلی جائے ابھی تو 70,000 پردہ حائل تھا ابھی تو 70,000 پردہ حائل تھا حقیقی حسن تو سامنے نہیں تھا لیکن جنہیں ویکھیا لٹیا گیا جنہیں ویکھیا اپنی آپ نو بھول گیا اس کی وجہ کیا کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے ذرا میں لیفٹ سائیڈ والوں کو دیکھ لوں کس قدر کا بنایا حسین مصطفیٰ جان دے یا آپ نے کہنا خدا جان دے مصطفیٰ جان دے یا اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا جیڑا نالین عرشاں تے پا جان دے اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا جیڑا نالین عرشاں بولیے بولیے جیڑا نالین عرشاں ماشاءاللہ حاجی امیر طالب صاحب یہ بھی ماشاءاللہ سروں کے بادشاہ ہیں اور واجد عباس اظہر عباس چشتی فاروق یہ سارے اچھے اچھے پڑھنے والے قاری اخلاق صاحب موضوع بھی اخلاق ہے میں ان سر چھیڑ بیٹھا یہ سارے استاد ہیں وہ کیسے رفیظ صاحب بھی بیٹھے نے یہ بھی پرانے نعت خان نے ماشاءاللہ تے ذوق آ رہے ہیں تسی سمجھا بھی اس تو پوچھ رہے پھر چندہ منگو ہے کھول کے بولو نہیں منگا سنیے ذرا توجہ سے جس دی زلفان واللیل آنکھے خدا والقمر کا پیشانی تے مکبر دوہا توجہ جی توجہ ذرا سارے نعت خان ذرا مصرے تے توجہ کرنا جس دی زلفان واللیل آنکھے خدا والقمر کا پیشانی تے مکبر دوہا نعت خانہ
خطیباں دے وس وچ نہیں او دی تعریف قرآن سنا جان دے لات خانہ خطیباں دے وس وچ نہیں او دی تعریف قرآن او جیڑا پتھرانو کلمے پڑھا جان دے جیڑا پتھرانو کلمے پڑھا جان دے مردہ کو تو گوایا دیوا جان دے او خدا کملی وعدے نو روزے اندر امتیاں دا سلام سنا جان دے او خدا کملی وعدے نو روزے اندر امتیاں دا سلام سنا جان دے سائیں تے دربار عالی دی کیا بات گے سائیں تے دربار عالی دی کیا بات گے جتھے تندی نہ اوقات کے ذات ہے بھامیں حبشے چوں بھامیں حبشے چوں وکدا غلامہ ونجے اونو کعبے دی چھت تے چڑھا جان دے 2 منٹ اور دیں دے ہو لو جی آؤ ایک آخر نے 5 منٹ دو جاتے نے 10 منٹ سبحان اللہ ہماری مسجد میں لوگ جمعہ پڑھنے نہیں آتے صرف جمعے کے لیے نا تقریر سننے آتے حضور کی تعریف سننے آتے دور و نزدیک سے اسی لیے آتے ہیں کہ ایتھے عقیدے چھ 2 نمبری نہیں ایتھے حضور دے آل دا ذکر بھی کھل کے ہونا سرکار دے اصحاب دا ذکر بھی کھل کے ہونا ایتھے منافقت نہیں چلنی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اعظم اتاری صاحب بہت شکریہ ہم کسی سے ڈر کے یا کسی کو مطمئن کرنے کے لیے ذکر صحابہ نہیں کرتے کسی سے ڈر کے یا کسی کو مطمئن کرنے کے لیے حضور کی آل کا ذکر نہیں کرتے ہم سنی ہیں ہمارے ہاتھ میں مہر علی اور احمد رضا کا دامن اسی حلال دے سنیاں حرام دے سنی نہیں بات سمجھ آئیے ماشاءاللہ ہم اس پیر سیال لاجپال کے ماننے والے ہیں کہ شاگردوں کو پڑھاتے ہوئے کہتے ہیں وضو تازہ کرو وضو تازہ کر کے شاگردہ ہے فرمایا نظریں جھکا لو گوڑے بھن لو پیر جی کی اور لگا ہے فرمایا حدیث کے متن وچ مصطفیٰ دی بیٹی فاطمہ دا ذکر آ رہے ہیں ہم تاریخیں پڑھی کرنے کے لیے ذکر صحابہ یا ذکر اہل بیت نہیں کرتے ہمارے نصیر ملت چراغ گولڑا نے فرمایا خدا دیتا ہے کھا لیتا ہوں 5 تن نام کے ٹکڑے اسی در سے مجھے ملتے ہیں صبح و شام کے ٹکڑے ہم صحابہ کے دشمنوں پہ بھی لعنت کرتے ہیں ہم اہل بیت کے دشمنوں پہ بھی لعنت کرتے ہیں حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک جگہ نماز پڑھی تو نماز میں کچھ کمی رہ گئی امام صاحب تھے تو آپ کو پتہ چلا وہ سید ہے تو پیر صاحب کچھ جماعت میں شامل تھے نماز میں ہون مسئلہ آ گیا بھی دسو جی نماز نہیں ٹھیک ہوئی پیر صاحب فرمایا ٹھہرو جنہیں امامت کرائیے وہ دی رگاں سیدہ زہرا پاک دا خون ہے
تے او دے نال گل کرنی ہے تے حیا نال کرنی ہے. آپ خود سوچیں جو سیدہ کے بیٹے کے ساتھ صدیوں بعد اتنی حیا سے بات کرتا ہے وہ سیدہ پاک کا کتنا احترام کرتا ہے. پھر آپ نے فرمایا آپ کو آگے کیا گیا، شاہ جی آپ کو آگے کیا گیا کہ آپ پھر ان سے بات کریں. اور سنو پیر صاحب نے کیا فرمایا. ڈاکٹر صاحب پیر صاحب حضور شیخ الاسلام فرمانے لگے شاہ جی توڑے پیچھے نماز آئیے اسان چس بڑی آئی اسی یادیں ہیں جمیں پڑھائی دے ایک باری یہ بات نہیں پڑھا دیتے. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل ہے. ہم پیر سیال کے ماننے والے ہیں، ہم میرے علی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے سیدہ پاک اور نبی پاک کی نسل کا بھی ہمیں اس صدی کے اندر بھی حیا بتایا. ننوے دسو جنہ نسل دا حیا دسیا وہ اصل دا کتنا احترام کر دے ہو. اس لیے نعرے لگ رہے ہیں لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال. چلیں آپ سنتیں پڑھیں.